دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ شب برات کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات کا دن ہے۔ عرش اعظم کو ہلا دینے والی یہ تسبیح لازمی پڑھ لینا۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ شب برات کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو میرا اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے۔ آج ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ قرض بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن جو بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ وہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ شب برات کی رات یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ آج رات اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سب کے نامہ اعمال پیش ہوں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نامہ اعمال اس طریقے سے پیش ہوں کہ آپ لوگ گنہگار نہ ہوں تو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ شب برات کی رات یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ شب برات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے اور شب برات کی رات ہے۔ اگر اس رات کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشحالیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ آج کے دن کا بہت نایاب عمل ہے، یہ آج کے دن کا اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے، اس طرح کی آسانیاں فرماتا ہے کہ دوبارہ وہ کبھی کسی مشکلات کا شکار نہیں ہوتا۔ تو دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ شب برات کی رات اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی آپ اور میں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ پاک لازمی راضی ہو جائے گا۔ جو بندہ محبت کے ساتھ، جو بندہ اپنی عقیدت کے ساتھ، جو بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے اللہ پاک سے مانگتا ہے،
میرا اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو دوستوں آج کی رات آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں آج کی رات اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں جیسا کہ میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ اللہ والوں اور صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ آج رب خود صدائیں دے رہا ہے کوئی کامیابی چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ اللہ والوں آج اگر کوئی بادشاہ کسی کو بلائے اور وہ صدا دے کہ آؤ میرا دربار لگا ہوا ہے، مانگو مجھ سے سب کچھ دوں گا، جو بھی کہو گے وہ آپ کی حاجت پوری کی جائے گی، تو اللہ والوں لوگ لمبی لمبی قطاریں لگائیں، پوری رات لائنیں لگائیں اور وہ اس بادشاہ کے دربار میں جانے کو بے چین رہتے ہیں۔ اللہ والوں یہ تو دربار رب ذوالجلال کا لگ رہا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین ہمیں اتنا بڑا موقع فراہم کر رہا ہے کہ آؤ میرے بندوں، آؤ مجھ سے مانگو، پورے سال کا رزق عطا کروں گا، تمہاری تنگ دستی دور کر دوں گا، تمہاری بیماری دور کر دوں گا، مجھ سے مانگو، شفا چاہیے شفا دوں گا، اگر تم مجھ سے دراز عمر بالخیر مانگتے ہو، مجھ سے اپنی دراز عمر مانگتے ہو، تمہاری عمر کو دراز کر دوں گا۔ آج ہم لوگ جو اللہ رب العالمین سے مانگیں گے اللہ پاک ہماری قسمت میں لکھ دیں گے، کیونکہ آج نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں میں تو اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میرا نامہ اعمال جب رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں گنہگار ہوں۔ تو آج رو کر آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے اور 6 نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا خاص عمل انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی اور بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ والوں آج کی رات ہزارہ راتوں سے افضل ہے۔ آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ میرے جو بہن بھائی پڑھ لیں گے اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ جو میرے بہن بھائی 2024 میں بہت مشکل وقت دیکھ کر آئے ہیں، آج 2025 میں اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں ایک دوبارہ پھر سے موقع فراہم کر رہی ہے، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ تھے جو پچھلے سال موجود نہیں تھے اور وہ اس سال دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ اللہ والوں آج کی رات زندگی اور موت کے فیصلوں کی رات ہے۔ اگر دراز عمر بالخیر چاہتے ہو تو آج اللہ رب العالمین سے مانگو، میرا رب العالمین آپ کے لیے ایسی آسانیاں فرمائے گا آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ساتھ میں آپ لوگوں نے 6 نوافل بھی پڑھنے ہیں، انشاءاللہ العزیز مکمل آپ کو بتانے کی اور سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ تمام عالم اسلام تک یہ ویڈیو جائے اور سب لوگ اس رات سے، آج کی رات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ والوں آج شب برات کی بابرکت رات ہم سب کے درمیان آ گئی ہے۔ اس رات کو نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات کو رزق و دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں آج شب برات کی رات کو اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں جیسا کہ میرے رب کے شان کے لائق ہے، اور اللہ رب العالمین بنو قلب کی بکری کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ دوستوں یہ رات، آج کی رات فیصلوں کی رات ہے۔ آج جو شخص بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کی کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والوں جو بندہ بھی آج شب برات کی رات کو صرف یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کے دن پھر دیں گے، اس کی تمام نصیبوں کو تبدیل کر دیا جائے گا، سنوار دیا جائے گا، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج شب برات کی رات جسے قبولیت اور بخشش کی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور جس گھر میں بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا خاص عمل جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر پریشانی، آپ کے تمام کام سب حل ہو جائیں گے۔ دوستوں آج شب برات کی رات آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں،
آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج شب برات کی رات کو آپ لوگوں نے یہ 3 کام لازم کرنے ہیں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وجہ بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان قدیمی کا واسطہ، تجھے اپنی صفت یا رحمان کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، آج ہم سب کے تمام کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، شب بارات کی رات ہے، میرے مولا ہمارے تمام رزق اور دولت لکھنے کی رات ہے، ہمارے نصیب کو اجاگر کرنے کی رات ہے۔ میرے مولا ہماری زندگی میں، ہماری قسمتوں میں کامیابیاں لکھ دے، میرے مولا ناکامی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کی بابرکت رات ہے، آج ہم سب کی تمام دل کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہمیں شرمندگی سے بچا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں اچھے اور نیک اچھے رشتے عطا فرما، جو کوئی بھائی بے روزگار بیٹا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے، آج اس دعا میں جتنے پریشان لوگ شامل ہیں یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا کفر کو نیست و نابود فرما دے، بالخصوص غزہ، فلسطین، ملک شام، برما کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے نقصان کو پورا فرما دے۔ میرے مالک و مولا ان کے ایمان کو مزید پختگی عطا فرما، ان کو جذبہ جہاد سے سرشار فرما۔ میرے مولا شجاعت حیدری عطا فرما، ان کو نبی پاک کے رستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما اور حضرت خالد بن ولید کی طرح جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا۔ اے میرے مالک و مولا ہمیں عذاب قبر سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ میرے مالک و مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہمیں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے اللہ والو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ آج شب بارات کی رات ہے، آج کی رات بہت خاص رات ہے، تو اللہ والو آپ لوگوں نے کچھ نوافل بھی پڑھنے ہیں، یعنی کوشش کریں کہ آپ لوگ 2 یا 4 نفل یا 6 نوافل ادا کریں، اس نیت کے ساتھ ادا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرما دے۔ اللہ والو انشاءاللہ آپ کو ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ جو 6 نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو 2 نوافل ہم لوگ پڑھتے ہیں پہلے، وہ ہم لوگ اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال رزق عطا کمانے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ رزق کریم اور رزق قصیر عطا فرمائے۔ اور باقی کے جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے 2 ہم لوگ اور نفل پڑھتے ہیں، وہ 2 نفل ہم لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، ہم لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو اللہ والو یہ 6 نوافل کا اہتمام مسجدوں میں بھی کیا جاتا ہے، تو آپ لوگ اپنی قریبی مسجدوں میں بھی ان 6 نوافل کے لیے جائیں، اور جو میری بہنیں ہیں وہ اپنے گھر میں ہی پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کثرت سے استغفار کریں، اور آپ لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہیں تاکہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت نازل و نزول فرمائے۔ تو اللہ والو آئیں عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے. آج جس کی جو حاجت ہے اللہ پاک سے مانگنے کی رات ہے. اللہ والوں, یہ رات سالوں بعد آتی ہے اور یہ رات اتنی خاص ہے کہ آج آپ لوگ اللہ پاک سے مغفرت مانگے. اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو مستجاب کر دے گا. تو اللہ والوں, آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل, یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے. اللہ والوں, اس عمل کو کرنے کا اہتمام کریں اور چھوٹا موٹا صدقہ بھی آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب اللہ والوں, آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے. آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے. کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے اور اینڈ تک یعنی بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آخر میں آمین بھی کہیں گے اور پوری سورت جیسے میں نے تلاوت کری اسی طرح سے آپ نے 10 بار پڑھنا ہے. یعنی ابھی جو میں نے آپ کے آگے سورۃ الفاتحہ کو تلاوت کری بسم اللہ کے ساتھ, یہ پوری ایک بار ہوئی. اس طریقے سے آپ نے 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے صرف 10 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے. کوشش کریے گا اپنے ساتھ پانی کا گلاس بھی رکھیں اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں تو پانی پہ آپ نے دم بھی ضرور کرنا ہے, کیونکہ جو پانی پہ دم کریں گے تو آپ لوگ جب اس پانی کو پئیں گے آپ کے اندر اگر کوئی جادو جنات کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. آپ لوگ پریشان حال ہیں, پریشانی بہت زیادہ عروج پہ جا چکی ہے, ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. انشاءاللہ اس پانی کو جب آپ پئیں گے تو اس کے جو اثرات ہیں آپ کی باڈی پر وہ ختم ہو جائیں گے. دیکھیں پانی پر دم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اس پریشانی کی وجہ سے یا تو آپ کے دماغ کو افیکٹ کریں گے یا پھر آپ کے دل کو افیکٹ کریں گے. اس طریقے سے ٹینشن جو جمع ہوتی ہے تو اللہ والے جب آپ پانی کو پئیں گے تو جسم کے ریشے ریشے سے وہ تمام بیماری اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کی برکت سے, اس سورت کی برکت سے وہ ہر بیماری, ہر پریشانی چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جائے گی. اللہ والوں, سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ وہ خاص سورت ہے جس کو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ ہی قرآن پاک کے دوسری کسی اور سورت کے اندر موجود ہے, نہ تورات زبور انجیل کے اندر موجود ہے. اور جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا کہ میں آج تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا, کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ امت محمدی کا خاصہ ہے. اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان امت محمدی کے اوپر کرا کہ سورۃ الفاتحہ عطا فرما دی. یہ ایسی نور والی سورت ہے کہ جو بندے بھی اس کے وظائف پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ کامیابی ملتی ہیں. اللہ والوں, یہ عمل خود بھی کریں, دوسروں کو بھی بتائیں, کیونکہ یہ وظیفے بہت خاص ہیں, اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں, کوئی بنے بنائے عمل نہیں ہے. آپ نے صرف 10 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے اور پڑھتے دوران جو مانگیں گے, جتنا مانگیں گے, جیسا مانگیں گے, رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی. 10 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے اگر آپ کی ہر حاجت, ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں. آپ نے 10 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے. جو لوگ عزت چاہتے ہیں, وقار چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, شگر چاہتے ہیں, زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں, وہ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا.
یا ذل جلالی والاکرام رب کریم کا یہ ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے رب کی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے، پھر مانگنے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلالی والاکرام کو آپ لوگوں نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ 41 بار پڑھتے ہی پہاڑ جتنا اگر رکاوٹیں بھی ہوں گی، بندشیں بھی ہوں گی، سب توڑ دے گی۔ آج ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے چکروں میں پڑتے ہیں، بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کو ٹھکراتے ہیں، اور جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب رب کریم کے سامنے مانگا جائے۔ اللہ والوں، جب دنیا کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، آپ نے اپنی مشکل وقت سے نجات کے لیے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان حال سے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یا ذل جلالی والاکرام صرف 41 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، آپ کو ملے گا۔ رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو محبت، عقیدت اور پرسکون نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی شخص رب کعبہ کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کے فضیلت اور برکت سے ایسا کرم کرتی ہے، ایسا نوازتی ہے، ایسی مشکلات کا خاتمہ فرماتی ہے، ایسی آسانیاں فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ راستے کہاں سے بن رہے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے اس دوران کسی سے بات اگر کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ رحمت والے وظائف ہوتے ہیں۔ ان وظیفوں کو تنہائی میں بیٹھ کر کرنا پڑتا ہے۔ ان وظیفوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب بندہ ان وظائف کو پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ آج دنیا جہان کی تمام کام چھوڑ کر ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد اس عمل کو اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے کریں، رات کے وقت کریں، صبح کے وقت کریں، جب بھی کریں گے انشاءاللہ ان وظیفوں کے آپ کو بہترین رزلٹس ملیں گے، آپ کو بہترین طریقے سے ان کے رزلٹس ملیں گے۔ یہ ایسے خاص اور مستند وظیفے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، ایک بات ذہن میں رکھیں گے، آپ لوگ استغفار بھی پہلے اس عمل سے پہلے استغفار بھی کریں گے، کیونکہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا، کیونکہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی کوتاہی، انسان اپنی غلطی کی وجہ سے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے رب کی پکڑ میں چلے جائے، اور ہم لوگ ایک بڑا ہی خطرناک الفاظ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پریشانی کہاں سے آئی، پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کرا تھا، پتہ نہیں کا الفاظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ ہاں میری غلطی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ میری کوتاہی تھی، یہ میرے گناہ کی پکڑ تھی، پھر سجدہ ریز ہو کے دعا کریں میرے رب سے، میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میرے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے جو میری شادی کی رکاوٹ میں آ رہا ہے، جو میری اور میری ماں کے درمیان جو ہے خلش پیدا کر رہا ہے، ایسے گناہ کو بخش دے، جو ایسے گناہوں کو بخش دے جو گناہ میرے رزق کو کم کر رہا ہے۔ اللہ والوں، ہمیں مانگنا بھی تو نہیں آتا، دعا بھی جلد بازی میں کرتے ہیں۔ دعا کرنے کا ایک طریقے ہوتے ہیں، میں اپنی تقریباً ویڈیوز میں طریقہ کار بتاتا ہوں کہ رزق کی تنگی ہو، وظیفہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد دعا اس طریقے سے کرا کرو کہ میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میری جو حلال رزق ہے مجھ پہ تنگ ہو رہا ہے، مجھ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔
اس طریقے سے جو آپ کے معاملات ہیں اس کا ذکر کریں، اس گناہ کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ میں بارہا آپ کو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ دعا دیکھیں مومن کا ہتھیار ہے۔ میں بارہا یہ حدیث آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کا استعمال کریں، بہترین انداز میں استعمال کریں۔ اللہ والوں، استغفر اللہ کی یہ خاص تسبیح بھی بہت خاص ہے۔ روزانہ اگر آپ لوگ کم سے کم 70 بار یا 100 بار استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں تو ویسے ہی آپ کے بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ والوں، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے، اور یہ نام ذرا لکھ لیں اپنے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 11 بار ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، چاروں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہوا۔ پھر دوبارہ ایسے پڑھیں گے، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس کو آپ نے ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی یہ بڑی ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھیں گے، کیونکہ اللہ والوں 7 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھوڑا لی، پانی پہ دم کرا، پانی پیا، دعا مانگی، ختم۔ اللہ والوں دھیان اور توجہ، جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا کہ کون سا عمل کر رہا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی افضلیت کیا ہے، جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا آپ لوگ دھیان نہیں دیں گے، کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ والوں اہمیت کو پہچانیں، جب تک کہ آپ لوگ اہمیت کو نہیں پہچانیں گے آپ لوگ ناکامیاب ہی رہیں گے۔ اہمیت کو پہچانیں، وظیفوں کو اس طرح سے کریں جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں کس طریقے سے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے وظیفے کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا، آخر میں آمین بھی کہا جائے گا۔ اتنی آواز میں لازمی پڑھیے گا کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، اتنی آواز میں ضرور وظیفے کو پڑھیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ شریف کو بسم اللہ کے ساتھ آمین کے ساتھ صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آپ لوگ 3 بار 7 بار یا 5 بار لازمی پڑھیں۔ 11 بار پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے، لیکن کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہاتھ اٹھانا ہے، جو جھولی پھنسارنی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگ دعا کرنا شروع کر دیں۔ جو طریقہ میں نے آپ کو ویڈیو میں سکھایا ہے، دیکھیں ان کلمات کو اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے نا تو خود بخود آپ کی جو گناہ ہے وہ معاف بھی ہوں گے، رستوں کی رکاوٹیں بھی ہٹیں گی، بندشیں بھی کھلیں گی۔ دیکھیں مانگنے والوں کو بھی نا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حصول برکت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔